مدعا ویسے زیادہ جو ہے نا وہ پولیس کے ساتھ ہے جو وہ کر رہے ہیں. خیر یہ آپ نے اس کی تاریخ بتا دی. مجھے اب یہ بتائیں, یہ جو لڑکا کل رات کو یہ وہی پرانی سٹوری کہ لے کے جا رہے تھے, اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کی, یہ مر گیا, ان کو ایک جو ہے نا خراش بھی نہیں آئی الحمدللہ, بڑے سالوں سے نہیں آ رہی پولیس والوں کو. لیکن بٹ صاحب ذہن کے اندر سوال تو یہ آتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جن کا کوئی عزیز ایک قاتلانہ حملے میں مارا گیا, ماں کا ویڈیو پیغام بھی آیا, رو پٹ رہی تھی جنازے کے اوپر. نہیں میں بات کروں بالاج کی. چلیں وہ جن کا ایک عزیز مارا گیا, ان کے اندر ایک, اور ان کی تو پرانی ایک ہسٹری ہے کہ ایک بدلے کی ایک آگ, وہ سب معاملہ ہوتا ہے. یہ سی آئی اے پولیس نے, جس کو میں انکاؤنٹر ہی کہوں گا, دیکھیں یہ شکیل بٹ صاحب ہے, وہ شکیل بٹ صاحب ہے جو کہ ٹیپو ٹرکا والا اس کے بالاج کے جو والد تھے, ان کے ساتھ یہ ہر وقت شخص ہوتا تھا. اور جب ٹیپو ٹرکا والا قتل ہوتے ہیں لاہور ایئرپورٹ کی حدود میں, جس شخص نے مارا تھا اس کا نام تھا خرم اعجاز. خرم اعجاز اس وقت شیخو پورہ میں ہے, سزائے موت ہوئی تھی اس کی, اور بعد ازاں اس کو 50 سال قید بامشکر اینٹی ٹیررسٹ کوڈ انسداد دہشت گردی کی. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کا کنیکشن ہے, مطلب جو اس وقت جو شکیل بٹ بتایا آپ نے نام, شکیل بٹ یہ ڈی ایس پی ہے پولیس میں, نہیں انسپیکٹر رینک کا افسر ہے, اور یہ بھی اپنے ٹیپو کا کار خاص تھا. اچھا, بالاج کے مرڈر پہ بھی اتفاقی طور پہ کہہ لیں یہ اس وقت بھی موجود تھا. احسن شاہ کو گرفتار بھی اسی نے کیا تھا, اور اب مرنے کے وقت بھی احسن شاہ کو اپنی منزل پر شکیل بٹ نے ہی پہنچایا ہے. باجوہ صاحب صحیح. اب سوال یہاں یہ ہے کہ جو احسن شاہ مرڈر ہوا ہے, افسوس تو ہے ایک انسان کی جان گئی ہے. دیکھیں بات اس کے اندر, میں چھوٹی سی بات صرف اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اسی وجہ سے ناظرین یہ ٹاپک چوز کیا کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, ایکچولی پولیس کا مسئلہ ہے, اور یہاں پہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بھی until or unless he or she doesn't have his or her day in court, اگر عدالت سے وہ اس کا جو طریقہ کار ہے سزا دلوانے کا اس طرح سے دلوائی جائے تو پھر ٹھیک ہے. یہ ماورائے عدالت جو قتل ہے نا, مجھے اس پہ اعتراض ہے. اسی وجہ سے ماورائے عدالت باجوہ صاحب قتل ہوتا ہی تب ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ لڑکا احسن شاہ جو کہ مرڈر ہوا ہے 20 سے 25 دن میں یہ رہا ہو رہا تھا. اچھا باجوہ صاحب اس ملک میں جو قانون ہے وہ آپ کو سارا پتا ہے. پچھلے اعتزاز حسن صاحب کے ساتھ بھی آپ قانون کی باتیں کر رہے تھے. اس وقت اب رہائی بن رہی تھی. اب جو بالاج مرڈر ہوا ہے, اس کا جو باپ مرڈر ہوا ٹیپو ٹرکا والا, اس کا قاتل زندہ ہے, سزائے موت نہیں ہوئی. 50 سال قید بامشقت ہو رہی ہے. اب دوسری جانب یہ جو بچہ تھا اس نے خود نہیں مارا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ٹپ آف کیا, اس نے مخبری کی. یہ کہتا ہے کہ تیفی بٹ صاحب, تعریف بٹ صاحب عرف تیفی بٹ صاحب سے پیسے لے کر اس نے ان کو پنجابی میں کہتے ہیں تھڑا دیا تیفی بٹ صاحب کے کہنے پر, اور سعودی عرب جا کر یہ وہاں سے ویڈیو کالز وغیرہ کرتا رہا اور بتاتا رہا کہ اس وقت کہاں ہے. اچھا اللہ معاف کرے, اللہ اس کے درجات بلند کرو, بیچارے کو جنت میں جگہ دے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو لاہور کا معاشرہ جو ڈان مافیا ہے, اس میں اس طرح کے افراد کی گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ جو مخبر ہے اس کو کوئی یہاں پر پنجاب میں جو ہے مخبر کی سزا ہمیشہ موت ہی ہے, اور شوٹر کی سزا بھی موت ہی ہے. عدالت سے ہونی چاہیے, عدالت سے ہونی چاہیے وہ سزا. خیر مدعا یہ ہے, اور اسی وجہ سے یہ میں سوچا کہ اس بارے میں بات کرتے ہیں. ادھر کچے کے ڈاکو پکڑے نہیں جا رہے, یہاں پہ پولیس دھڑا دھڑ جس کو دل کرتا ہے وہ سارا کچھ کر دیتی. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. 2013 میں میں اپنی ایک سٹوری آپ کو دکھاتا ہوں کہ 2013 میں جب کرائم رپورٹنگ میں کرتا تھا نا بٹ صاحب, یہ سٹوری دیکھیں. یہ سب خیر اسے پورا نظر نہیں آ رہا اس وقت, ہاں یہ آگے پوری. 13 بندے 2013 کے جولائی کے مہینے میں لاہور کے اندر پولیس انکاؤنٹر کر دیے گئے, ایک ہی طرح کی. اچھا وہی سٹوری ہے یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ جو لڑکا احمد شاہ, کیا نام ہے, احسن شاہ, یہ جس طرح سے پولیس کا یہ ہوا ہے, یہ 13 کے 13 پولیس مقابلے 2013 میں ہم اس وقت پیٹ رہے تھے. اچھا یہ تو ایک سٹوری ہے جو میں نے کی تھی. اس کے علاوہ اور بہت ساری اسی طرح کی سٹوریاں کی کہ اس میں یہی ساری ایک کہانی چل رہی ہے کہ جناب ہم لے کے جا رہے تھے نشاندہی کے لیے, ہم لے کے جا رہے تھے وقوع کے اوپر, ہم لے کے جا رہے تھے آلہ قتل برآمد کرانے کے لیے, اس کے ساتھیوں نے اس کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کی. وہی میں اگین کہہ رہا ہوں الحمدللہ ان کو پولیس والوں کو آج تک کبھی کوئی گولی نہیں لگی, ان کو خراش نہیں آئی, لیکن وہ دوسرا بندہ ہمیشہ مر جاتا ہے. اچھا یہ والا جو معاملہ تھا نا بٹ صاحب, یہ ابھی اچھا آپ خود کرائم رپورٹنگ کرتے رہے, میں نے جب اس وقت کے ایک اعلیٰ پولیس افسر تھے لاہور کے اندر, آج کل بھی بڑے جناب وہ نامور افسر ہیں, چونکہ آف ریکارڈ تھی گفتگو, میں ان کا نام اس وجہ سے نہیں لیتا, ورنہ تو سارا پاکستانی تقریباً جانتا ہے. آج
انہوں نے مجھے اس وقت کہا, کیونکہ ان کے ایریے کے اندر سب سے زیادہ ہوئے تھے, اور پھر اس وقت جو کرتا دھرتا تھے لاہور پولیس کے بٹ صاحب, انہوں نے مجھے بلا کے یہ کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جو مارے ہیں, یہ آف دا ریکارڈ انہوں نے کنفیس کر لیا, ایڈمٹ کر لیا, انہوں نے کہا کہ یہ ہاں ہوا, یہ آپ کے پاس, چونکہ میں ایک دو جگہ جائے واردات پہ چلا گیا تھا تو وہ ثبوت کچھ ایسے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ سٹوری تو پھر بھی ہم نے دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ وہ تھے جو ڈکیتی کرنے کے دوران ریپ کی واردات, مطلب ریپ کر دیا کرتے تھے, عدالتوں سے یہ چھوٹ جاتے ہیں, تو اس وجہ سے اس طرح کا جو ناسور ہے نا, اس کو ماورائے عدالت پار کر دینا بہتر رہتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ میں اس دور کے اندر کم عقلی تھی, میں مان گیا ان کی بات, اور میں نے کہا ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ سوچیں, آپ کے گھر اگر واردات ہو, آپ کے گھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح کی کبھی حرکت کر کے چلا جائے, آپ کیا چاہیں گے, کیا کرنا چاہیں گے, کہ عدالت سے چھوٹ جائے, یا پھر عدالت میں وہ لمبا کیس چلتا رہے, یا پھر آپ چاہیں گے کہ سوئفٹ انصاف. باجوہ صاحب دو سکول آف تھاٹ کی بات کر رہے ہیں. ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ جو ڈکیتی کے دوران زنا کرتا ہے, خدا نہ خواستہ اس کو واجب القتل قرار دیا جاتا ہے, ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ مار دیتا ہے. اب دیکھیں جو مارنے والے ہیں وہ بھی تو شیر کے بچے ہیں. مارنے کے بعد ان جیسے افراد کو راشد امین بٹ یاد کریں, فیصل کو یاد کریں, اشرف مارت کو یاد کریں, طارق کمبو کو یاد کریں, نوید سعید کو یاد کریں, یہ تمام پولیس افسر کہاں گے, یہ بھی بالآخر قتل ہو گئے. عابد باکسر کو یاد کریں, آپ 13 بندوں کی بات کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں 130 بندے مار چکیا ہوئے گا. عمر ورق صاحب بھائی کہ لمبی سٹوری ہے ناموں کی, اور میں سمجھتا ہوں یہ اگر مارتے ہیں, اگر احسن شاہ کو بھی مار دیا گیا ہے تو یہ کس کی فیور میں گیا ہے؟ یہ باجوہ صاحب, یہ تیفی بٹ کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس پرچے میں نامزد ملزم جو تھا. بٹ صاحب یہ نا, یہ آپ کے جو جوڈیشل لیگل سسٹم ہے نا آپ کا, یہ اس کا نقصان ہوا ہے. آپ کی عدالتوں کے اوپر لوگوں کا جو اعتبار ہے, یہ اس کا نقصان ہوا ہے. تو کیا کریں پھر, اگر بندہ چھوٹ جائے تو کیا کریں پھر؟ نہیں, اپنی پروسیکیوشن بہتر کریں, پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے یہ طریقہ کار, کہیں نہیں پایا جاتا کہ بارو باری, اس کو کہنا نا بارو باری پار کر دیو, یہ کہیں پہ اس طرح کے طریقے نہیں پائے جاتے. اچھا مجھے ایک چیز یاد آ گئی بیچ میں, اتفاقاً یاد آ گئی, جن لاہور کے میں ابھی بتا رہا تھا نا آپ کو, یہ تو 2013 کی ایک سٹوری ہے, اس طرح کی 6 سٹوریاں میں نے خود کی ہوئی, آپ نے کی ہوں گی اس طرح کی کتنی ساری. اس وقت جو کرتا دھرتا تھے نا لاہور پولیس کے بٹ صاحب, مزے کی بات آپ سنیں, وہ اس کے بعد ایک اور محکمے میں جا کے لگے, اور انہی کی ناک کے نیچے پتہ کیا ہوا تھا, سانحہ ساہیوال. ٹھیک, پھر یہ ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ تو کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ آپ ٹریگر ہیپی افسران, ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, گولی مار دیں. باجوہ صاحب پولیس جو ہے نا اس وقت جو موجودہ, میں پولیس دیکھ, مثلا اسی کیس کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں ایک مرکزی کردار ہے گوگی بٹ صاحب کا, جو تیفی بٹ صاحب کی بہن کا بیٹا ہے. گوگی بٹ صاحب ہزاروں کیسز ہیں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہزاروں کیسز ہیں, اس پہ بھی اس پہ بھی. یہاں پہ شہانہ زندگی اور گینگسٹر, ایک مابسٹر والی لائف, اور اس کے بعد باہر چلے جائیں, اندر آ جائیں, وہ صرف کبھی کبھی تو ہے وہ حالات تھوڑے سے خراب ہوتے ہیں. پولیس کیا کر رہی ہے بٹ صاحب؟ میں اسی کیس میں نہیں پکڑتے, وہاں پہ ان کا بس ہی نہیں چلتا کسی کا. باجوہ صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن یہی تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کیس میں بھی جو گوگی بٹ صاحب ہے وہ اس وقت کراچی میں مقیم ہے, پولیس نے ان کے خلاف لکھ دیا ہے کہ یہ گناہ گار ہے. بلاج کے کیس میں کراچی میں بندہ بیٹھا ہوا اشتہاری ہے, پولیس اس لیے گرفتار نہیں کر رہی کہ وہ بے گناہ ہے. اب دوسرا سکول آف تھاٹ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں بے گناہ ہے, وہ کہتے ہیں احسن شاہ اس میں ملوث تھا, فارغ کر دو, فارغ کر دیا. اب جب یہ اس چیز آ جاتی ہے نا, آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ یار میں نے انصاف عدالتوں سے مجھے نہیں ملتا, میں نے انصاف ہاتھ سے لینا ہے, تو پھر یہ احسن شاہ جیسے بندے روزانہ قتل ہوں گے. میں نے وہی بٹ صاحب عرض آپ سے کی نا کہ لاہور کے اندر جو پولیس مقابلے ہو رہے تھے, ماورائے عدالت جو قتل ہو رہے تھے, ان پر جن ایک سینئر ترین پولیس افسر صاحب نے مجھے جو اس کی ریزننگ دی, جو لاجک بتائی, وہی بعد میں کرتا دھرتا تھے ایک اور ڈپارٹمنٹ کے, جہاں پہ یہ سانحہ ساہیوال ہوا, جہاں پہ آپ کو یاد ہے نا بے گناہ فیملی, وہ ٹر فائرنگ کر کے جو ساری سی ٹی ڈی نے ختم کی تھی, انہی افسر صاحب کا وہاں پہ بھی نام آ گیا. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے, ذہن بن گیا نا وہاں سے, کوئی مسئلہ نہیں, پھڑکا دیو, کسی نے بھی مار دیو. اس کے بعد اگلا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح, پیسے لے کے, بالکل ہی کسی کا کوئی قصور نہیں, تو کیا لاہور میں یہ نہیں ہوتا باجوہ صاحب پیسے لے کے لوگوں نے یہاں پہ قتل نہیں کیا پولیس نے. میں ایک سی آئی اے میں تعینات ہوں, ایس پی ہوں, اگر میرا باس مجھے کہتا ہے کہ یہ 4 بندے ڈکیتی, مرڈر میں, زنا میں ملوث تھے, ان کو فارغ کر دو, تو پھر 2 بندے تو میں پیسے لے کے ساتھ فارغ ہوتا ہے نا. جب آپ اختیارات, یہ تجاوز, وہاں تک میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ اختیارات کو اتنے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ پیسے لے کر پھر بندہ. اب لیکن میں آپ کو یہاں یہ یقین سے کہتا ہوں, اس کیس میں, احسن شاہ کے کیس میں پولیس نے پیسے نہیں کھائے, میری
تحقیق اور تفتیش کے مطابق. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈ وارنٹ تیفی بٹ صاحب کے جو نکلے ہیں یہ ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے ریڈ وارنٹ ابھی تک جو باہر سے ان کو لانا تھا رکا ہوا ہے. احسن شاہ کے ذریعے ایک بڑا پیغام ادھر بھی گیا ہے باجوہ صاحب. چلا گیا ہوگا. میرا صرف آرگیومنٹ یہاں پہ یہ ہے اور اسی وجہ سے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ تیفی بٹ یا گوگی بٹ ہو جائے یا پھر ٹیپو ٹرکا والا جو یہ کوئی اتنی بڑی ہستیاں نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں بات کی جائے. مسئلہ صرف یہاں پہ جو پولیس کا کیریکٹر ہے اور وہ جو ٹریگر ہیپی پولیس آفیسرز ہیں اور جو عدالت کی یا آئین کی یا قانون کی ذرے کی ٹکے کی پرواہ ان میں نہیں پائی جاتی, میرا ایشو وہ ہے. اس کی وجہ سے پھر کل کو عام آدمی پستا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے اور پچھلے 2-3 سالوں میں تو ماشاءاللہ واہ ہی دیکھا ہے, مطلب پنجابی میں واہ کہتے ہیں مگر کافی دیکھا ہے ہم نے. اور وہ یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کے پولیٹیکل مخالف ہے نا وہ یار کیا نہیں ہوا یہاں پہ. پنجاب پولیس نے کی ہے نا چیرہ دستیاں پنجاب پولیس کی ویسے تو مشہور زمانہ ہے بلکہ بدنام زمانہ ہے, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سال 2 کے اندر پولیٹیکل رائیولز کے ساتھ اس کو اٹھا لیں, اس کے گھر میں گھس جائیں, وہاں پہ جا کے توڑ پھوڑ کر دیں, چار دیواری. ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں ان افراد کو اپنی پے رول پہ رکھتی ہیں. باجوہ صاحب تاجر اتحاد کیسے بنتے ہیں؟ کیوں پیپلز پارٹی ابھی تک پنجاب میں سر نہیں اٹھا سکی؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کا کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے. کہ کبھی یہ افراد مسلم لیگ نون سے وابستہ ہوتے ہیں اور یہی افراد پھر پی ٹی آئی کی جیکٹ پہن کر سڑکوں پر نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو بتواتر ان کے اوپر پورا ہاتھ رکھا جاتا ہے, اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ ایک لمحہ فکریہ تو میرے ملک کا باجوہ صاحب ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ سچ ہے یہ بات. پولیس کا ساتھ وہ جو رول ہے نا وہ مجھے اصل میں اس پہ میں بار بار اس پہ فوکس اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ اٹس دیئر ریسپانسبلٹی. وہ پبلک سرونٹ ہے, وہ ریاست پاکستان کے ملازم ہے, وہ کسی حکومت کے ملازم نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہوتے. آئین کے مطابق قانون کے مطابق نہیں ہے وہ, بلکہ قائد اعظم نے خطاب کیا تھا سول آفیسر سے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اگر کوئی غیر قانونی حکم دیتا ہے آپ نے بالکل نہیں ماننا کسی کا بھی حکم. آپ ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں, آپ آئین پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں. یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ وہ وفاداریاں جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں باجوہ صاحب ایک دو بڑی دشمنیاں تھی. ہمارے اس وقت صوبائی وزیر ہیلتھ کے خواجہ عمران نذیر, انہوں نے صلح وغیرہ بھی کروائی تھی. سابق ایم نے روہیل اصغر کی دشمنی بھی آپ کو پتہ لاہور میں بڑی بڑی دشمنی قرار دی گئی ہے. یہ جو 3 نسلیں برباد ہو چکی ہیں نا, بلاج کا باپ, ٹیپو کا باپ, امیر الدین کا باپ, پھر نتو پہلوان, یعنی 4تھی نسل قتل ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ کے بھی فرائض ہے کہ پاکستان میں, لاہور میں, پنجاب میں جو ڈان بیٹھے ہیں اور جو کرائم نکل رہا ہے, اوے بھائی اگر آپ نے کرائم کنٹرول کرنا ہے پولیس والوں تو یہ کرائم یونیورسٹیاں جا کے بند کرو. یہاں سے وہ طالب علم نکل رہے ہیں جو لاہور میں پورے پنجاب میں کرائم کر رہے ہیں اور وہ اسی یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, انہی یونیورسٹیوں سے ٹریننگ لیتے ہیں, انہی یونیورسٹیوں سے شوٹر بنتے ہیں. یہ کلیئر کر دیں بٹ صاحب, گینگز کو یونیورسٹیاں کہہ رہے ہیں نا, سمجھ لے کوئی کہ باضابطہ بالکل باجوہ صاحب یونیورسٹی کی بات ہو یہ رہی ہے. ان کے اڈوں پر باضابطہ طور پر یونیورسٹیاں, کرائم یونیورسٹیاں کھلی ہیں, اس کا نام ہی یہ ہے. بھئی 2 داخلہ اس کو کالج میں دینا ہے, ان کے کوڈ ورڈ ہیں. اچھا بٹ صاحب ٹائم مجھے نہیں پتا کتنا رہ گیا, جاتے جاتے بس یہ بتا دیں یہ جو مشہور زمانہ گینگسٹر, مابسٹر, بدماش, نیکسٹ لیول, گوگی بٹ صاحب, فلانے بٹ صاحب, فلانا پلوان, فلانے, یہ ان کو پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں یہ ان کا جوڑتا ہے؟ کہ کوئی دوستی وغیرہ تھی یہاں پہ یا ان کے لیے کوئی کیا کنیکشن تھا؟ بھائی پی ایم ایل این کے ساتھ کیا جوڑنا؟ ٹیپو ٹرکا والا کا پی ایم ایل این سے یوں, اس کا بیٹا بلاج قتل ہوا اس کا پی ٹی آئی سے یوں. یہ تو یہی وتیرہ ہے, کوئی کسی کے ساتھ فٹ ہے, کوئی کسی کے ساتھ فٹ ہے. لیکن باجوہ صاحب آخر میں یہ بات آپ کو ضرور بتا دوں, میں نے زندگی میں ایک دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی گاڑی میں سفر کیا ہے. وہ جب گاڑی جا رہی تھی نا سڑکوں پر, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں سفر کیا, وہ گاڑی جا رہی تھی, ہوٹر تھے, کوں لال بتیاں, شارہ بھی کوئی نہیں. یار اس کا اتنا نشہ آیا, مجھے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. اسی طرح یہ بچے جو ہمارے فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, تھرڈ ایئر کے بچے ہیں, ان کو جب یہ کرائم یونیورسٹیوں میں داخلہ ملتا ہے ان افراد کے بعد, اور 2 پستولیں دی جاتی ہیں ایک لیفٹ رائٹ لگانے کے لیے, ان کو بھی بڑا مزہ آتا ہے. پھر یہ ان کو یوٹیلائز کرتے ہیں. جی میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے, لاہور کے چودھریوں نے ان بچوں کو استعمال کیا ہے. سر یہ ریسنٹ پاس میں 1-2 سیاستدان قتل ہوئے ہیں لاہور کے اندر, اور پیچھے وہ جو نکلتا ہے وہ ایک عام سا شوٹر,
کسی کی کوئی دشمنی ہے, وہ تھوڑے سے پیسے دیے, اس نے وہ کرا دیا, وہ سارا کچھ یہاں سے نکل رہا ہے. اور یہ ہو کس کی ناک کے نیچے رہا ہے؟ کیوں کرائم یونیورسٹیاں بند نہیں کرتے؟ یہ گورنمنٹ نے کیوں نہیں کرتی؟ آئی جی پنجاب کو نہیں پتا کہ لاہور شہر میں اگر وہ جوئے بند کروانا چاہے, وہ کرائم یونیورسٹیاں بند کرانا چاہے, اس کو نہیں پتا؟ سی سی بی لاہور کو نہیں پتا کہ کہاں ڈاؤن مافیا بیٹھا ہے, کہاں نئی رفلیں آ رہی ہیں, لیکن کھلا چھوڑا ہوا ہے.